إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اولا میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا جو سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ صفوں میں ترتیب کے ساتھ کر دیا ہے، اس طریقے سے کہ بعد میں پھر صفحہ سیدھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور پیچھے جو آنے والے ہیں انہیں کی جگہ ملتی رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی گنتی کو بتایا، جس طریقے سے ہم اور آپ جنوری، فروری، مارچ، اپریل سے لے کر 12 مہینوں تک گنا دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی یقیناً 12 ہیں، اور آج سے نہیں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کو بنایا ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، اسی وقت سے۔ لیکن مہینوں کے نام کیا ہوں گے، ابتدا کہاں سے ہوگی، انتہا کہاں سے ہوگی، یہ انسانوں کے ذمہ تھا، انسانوں نے کیا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب انگریزی کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنوری کی 1 تاریخ ہوتی ہے، تو ہمارے گاؤں والے بھی، آپ کے گاؤں والے بھی، ہمارے سماج والے، یعنی کہ بہت سارے حضرات 1 جنوری مناتے ہیں، نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ اس طریقے سے جنگلوں میں جا کے کھانا پکا کے، مرغے چبا کے، بریانی بنا کے، اس طریقے سے ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آج اسلامی سال کا نیا دن ہے؟ آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے؟ یقیناً معلوم نہیں ہوگا۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دوسرے کے کلچر کو، دوسرے کی تہذیب کو اپنے اندر سمایا، کیا ہم اپنی جو اسلامی تہذیب ہے اس کو بھی ہم نے کبھی غور سے دیکھا، کبھی غور سے سمجھا؟ تو یقیناً اس سوال کا جواب یہی آئے گا کہ نہیں۔ خدا کو گواہ بنا کر آپ اپنے دل سے پوچھئے، کیا جس طریقے سے ہمیں انگریزی مہینہ یاد ہے، انگریزی ہفتے یاد ہے، دن یاد ہے، اسی طریقے سے کیا ہمیں اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں، اسلامی دنوں کے نام یاد ہیں، اسلامی تاریخ کو کس طریقے سے لکھتے ہیں، بولتے ہیں، وہ یاد ہے؟ تو یقیناً چند افراد کے علاوہ سبھی اس سے صحیح راستہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی اور پوری قوم کی تنزلی کی دلیل ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی اسلامی تہذیبوں کو اپنے اندر سے ایک ایک کر کے نکالتے جائیں۔ بہرحال بات خیر جو بھی ہو، لیکن آج اسلامی مہینہ یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اس طریقے سے انگریزی مہینہ ہے، اسی طریقے سے اسلامی مہینہ کے بھی 12 مہینہ ہیں اور ان کے بھی نام ہیں۔ ان کے میں نام ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم سب کو یاد ہو جائے اور انہیں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔
سب سے پہلا مہینہ اسلامی مہینہ کا محرم الحرام، اس کے بعد سفر المظفر آ رہا ہے، اس کے بعد ربیع الاول آتا ہے جس میں وہ باقی شریف مناتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، تو اس کے بعد ربیع الثانی، اور اس کے بعد جمادی الاول اور جمادی الثانی، اور اس کے بعد رجب المرجب، اس کے بعد شعبان المعظم، اس کے بعد رمضان المبارک۔ اس کو تو ہم سب جانتے ہیں، رمضان المبارک کو سب جانتے ہیں، اور اس کے بعد شوال المکرم، رمضان کے فوراً بعد جس دن عید مناتے ہیں اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے شوال المکرم۔ اس کے بعد ذی القعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ، اس میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمایا کہ جب سے یہ دنیا قائم ہے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی کو 12 قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں، جن کی خوب عزت کی جائے، اور یہ 4 مہینے کب سے محترم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی کفار جو تھے، مشرکین تھے، ان 4 مہینوں میں قتال، جنگ و جدل نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان 4 مہینوں کو امن و سلامتی کے ساتھ گزارتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں وہ بھی سنیے۔ اس میں لگاتار شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار ہے، اور ایک مہینہ بیچ میں آ جاتا ہے رجب۔ اس میں جو ہے لڑائی، جنگ و جدال، قتال، یہ سب منع ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ مثلا آپ کو ایک موٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو زمین تو پوری اللہ ہی کی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں میں سے خاص کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں بہت ہیں، لیکن انہیں قرآن کا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا ہے کتاب اللہ، اسی طریقے سے اسی طریقے سے نبیوں کو بھی بہت سارے، کسی میں خلیل اللہ، کسی میں کریم اللہ، تو بعض کو بعض کی فضیلت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منور کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس میں 2 چیزیں بیان کی، ایک تو یہ بتایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینہ میں روزہ رکھنا افضل ہے تو محرم الحرام۔ دوسری بات، اس مہینہ کو کیا فرمایا؟ اللہ کا مہینہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص چیز کو اپنے ساتھ نسبت لگا لیا، اسی طریقے سے ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کو ساتھ اپنے ساتھ منسوب کیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینہ کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت ہے جس پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ اسلامی مہینہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذہن میں رکھے، خلیفہ ثانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو دنیا میں جو ہے اسلام کا بول بالا ہونے لگا اور مسلمانوں کی ریاست پھیلتی گئی، تو بہت ساری جگہوں سے خطوط آتے تھے، اور بھی حکومت کے جو کام ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں تاریخ نہیں درج ہوتی۔ اب
اب اگر امیر المؤمنین نے کوئی حکم لکھا تو کیسے پتا چلے گا یہ حکم کب کا ہے؟ اسی بات کو سمجھتے ہوئے ایک صحابی ہے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت امیر المؤمنین سے عرض کیا اے امیر المؤمنین، آپ جو ہے کوئی خاکہ تیار کیجیے، کوئی اس کے لیے تاریخ وغیرہ متعین کیجیے جس سے اسلام کا بھی ایک اسلام کی بھی ایک تاریخ ہو اور جو ہے اس کو ہم لکھیں اور اس کو استعمال کریں۔ تو سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہینہ یعنی اسلامی مہینہ کی تعین کی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے مشورے سے۔ بعد میں کہا کہ اسلامی مہینوں کی جو ہے ابتدا وہ ہجرت سے کی جائے، بعد میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کی جائے۔ بہرحال بہت سارا مشورہ آیا، لیکن جس مشورے پر سب رکے وہ ہجرت کا مشورہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تاریخ سے ہجرت کی تھی اسی تاریخ سے اسلامی مہینے کی ابتدا کی جائے اور اسی پر قائم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو سب سے پہلے ایجاد کیا، مثلا جیل کا انتظام، سزا جو دیتے ہیں قید و بند کی، اسی طریقے سے مسافر خانے کی، آب پاشی کی، تو یہ سب اسلامی چیزیں اور سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اس مہینے میں ایک خاص چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی مہینے کی فضیلت ہوتی ہے، اگر اس میں ثواب کیا جائے تو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر کوئی ثواب کا کام نہیں کر کے غلط کام کرتا ہے، عذاب کا کام کرتا ہے، تو اس کو عذاب بہت زیادہ سخت دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم جان بوجھ کر محترم مہینوں میں، محترم دنوں میں ہرگز گناہ کا کام نہ کریں، حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ جیسے آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور اسی محرم الحرام میں صحابہ کی جو ہے بے شمار قربانیاں ہیں، بہت سارے صحابی اسی محرم الحرام میں شہید کر دیے گئے، ان میں سے جن کا ابھی میں نے پہلے نام لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی محرم کی اسی تاریخ میں یعنی ایک تاریخ میں شہید ہو گئے۔ اسی محرم الحرام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اسی محرم الحرام میں جن کو ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو یہ محرم الحرام دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، اس میں تو برکت ہے ہی، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم محرم الحرام کے اس مہینے سے خوب برکت حاصل کریں۔ دنوں میں اوسط نہیں، ہم تھوک دیتے ہیں نا کہ ایسا ہوا، منحوس دن تھا، منحوس زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا مت کرو، برے تو تم خود کرے گناہ انسان اور لعنت بھیجے شیطان پر۔ تو زمانے کو ہم برا بلا نہ کہتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کریں اور توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو ادا کیا۔ اس میں کیا محرم الحرام جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ عاشورہ کا جو دن ہے، اس کی فضیلت بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، یہ غلط ہے۔ اس کی فضیلت شروع سے ہے، آج سے نہیں، شروع سے فضیلت ہے۔ ایسا اتفاق ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 تاریخ میں اسی مہینہ میں شہید ہو گئے، ایسا اتفاق تھا، کوئی باضابطہ نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس مہینہ کی فضیلت بڑھ گئی ہو۔ اگر اس طریقے سے ہم لیتے رہیں گے تو ایک تاریخ کے ہمیں معلوم منانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان سے بہت زیادہ کارنامے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اسی مہینہ میں شہید ہوئے، ان کے لیے بھی ہمیں منانا پڑے گا۔ تو اسلامی مہینہ کا کوئی ایسا دن نہیں باقی رہے گا جس میں ہم جشن نہ منائیں۔ تو ہم جشن ہی مناتے رہیں گے، کام کیا ہوگا ہمارا؟
اس لیے اس میں جو بالکل معیاری باتیں ہیں محرم میں وہ صرف 2 چیزیں. معیاری بات محرم کے لیے صرف اور صرف 2 چیزیں. نمبر 1 روزہ رکھنا. نمبر 2 عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو اچھا کھلانا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں بہت کم اختلاف ہے اور اس کو علماء کرام نے متواتر کے ساتھ کیا بھی ہے. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعہ میں کریں گے. اور جمعہ کے بعد شاید اتوار کے دن یہ 10 محرم الحرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک بات ابھی سن لیجیے کہ روزہ جو رکھیں گے وہ 2 دن کے رکھیں گے. نمبر 1 9 تاریخ. نمبر 2